اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیات تشریف فرمائیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم عالم دین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی بھی ساتھ کرتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت بجا لا رہے ہیں۔ میری مراد عزت مآب جناب مفتی شاہد اقبال مقصودی صاحب تشریف فرمائیں، خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نعت پڑھنے والے ضمیر اوان الخیری صاحب تشریف فرمائیں، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے بھی اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے۔ آپ اپنے غنہ و صرفا سے وقت نکال کر تشریف لائے، اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے ہے، جو کہ لیلۃ القدر ایک عظیم رات ہے۔ رمضان مبارک کی اگر ہم دیکھیں تو یوں تو پہلی ساعت سے لے کر آخری ساعت تک ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کریم کی رحمت والا ہے اور اللہ کریم کے قریب کرنے والا ہے اور اس کی رحمتوں سے بھرپور ہے۔ لیکن اس مبارک ماہ کے اندر ایک رات اتنی عظمت والی ہے، برکت والی ہے اور جس کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اس آخری حشرے کے اندر پوشیدہ رکھا ہے اس ماہ کے۔ اس رات کو کسی پر ظاہر نہیں کیا اور حکم یہی ہوا ہے کہ اس رات کو تلاش کیا جائے۔ میں قبلہ مفتی صاحب سے آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے، اور لیلۃ القدر کی تعریف بھی آپ ہمیں سنائیں گے اور ساتھ ساتھ سننے والوں کو یہ بتائیں گے کہ اس کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا اور پوشیدہ رکھنے کی وجہ، اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ ہمیں تلاش کیسے کرنا ہے، اس کے کس انداز سے ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے، چونکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اہل ایمان اس رات کے طالب ہوتے ہیں اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب لوگوں میں چن کر اسے قریب کر لیتا ہے اور لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی قربت دیتا ہے، اپنی قربت عطا ہوتی ہے، تو رزق کی فراوانی ہوتی ہے، بے شمار ایسے انعامات ہیں جو اس رات میں عطا کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں تلاش اس رات کو کیسے کرنا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جمال رمضان کے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا لیلۃ القدر کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو اللہ کے قرآن سے آغاز کرتے ہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اور اب غور کیا جائے تو یہ قدر والی رات کون سی ہے؟ یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس بات پہ شاہد ہیں کہ یہ قدر والی رات رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے اسے تلاش کرو۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات کہ لیلۃ القدر، اس کا مطلب کیا ہے؟ لیلہ رات کو کہتے ہیں اور القدر قدر والی رات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان پرنور سے امت کی طرف ایک پیغام دلوایا ہے کہ اے میرے محبوب، اپنی امت کو اس انعام کا اعلان کر دو کہ ہم نے قرآن جو نازل کیا ہے نا آپ پر، تو اسے ہم نے قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کتنی امپارٹنٹ ہے یہ رات اور کتنی ہی اس کے اندر عبادات کرنے کی فضیلت ہے اور اس کا کیا شان ہے اور کیا مقام ہے۔ تو آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ جو قدر والی رات ہے نا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اتنی خوبصورت بات کہ مالک کائنات فرما رہے ہیں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ یہاں تک بات ختم نہیں کی، بلکہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر،
کہ حضرت جبرائیل امین بھی نازل ہوتے ہیں اور اس رات کو ہزاروں کی تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فجر کے طلوع ہونے تک مالک کائنات کے فرشتے اور اس کی رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ایک خوبصورت بات۔ اب اس کی اگر تفصیل میں جائیں تو ایک بات جو حدیث پاک میں ملتی ہے کہ اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے۔ کیا بات ہے۔ پوشیدہ رکھنے کی حکمت ہے، اگر پوشیدہ نہ رکھی جاتی نا تو اس کے آخری عشری کی جو طاق راتیں ہیں نا، اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے۔ ایک رات ہوتی تو لوگ اس ایک رات میں عبادت کرتے اور وہ بری و ذمہ ہو جاتے، وہ کہتے کہ ہم جو ہے نا اس رات میں ہم نے عبادت کر لی ہے۔ تو مالک کائنات نے طاق راتوں میں سے اس لیے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ میرے نبی کی امت کا ہر بندہ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہر رات میں عبادت کرے۔ 4 5 6 راتوں میں جب وہ بندہ عبادت کرے گا تو اسے ہر رات میں جس میں لیلۃ القدر ہوگی اس کا تو ثواب ملے گا ہی صحیح، دوسری بھی جو راتیں ہوں گی نا اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسے اس کا ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ رمضان المبارک ہے تو رمضان المبارک میں اگر آپ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، عام دنوں میں اس کا ثواب جو ہے نا وہ 90 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن میرے کریم مالک کا امت مصطفیٰ پہ احسان دیکھیں کہ اگر یہی الفاظ یہی کلمہ سبحان اللہ آپ پڑھیں اگر رمضان میں تو ایک بار پڑھنے سے 630 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ اگر بندہ صرف سبحان اللہ ہی پڑھتا رہے، ایک رات پڑھے، لیلۃ القدر کی ایک رات میں پڑھے تو اس کا اجر کچھ اور ہوگا، لیکن اگر آخری راتوں میں اس کو تلاش کرے تو پھر اس کا اجر کچھ اور ہوگا۔ بلکہ مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے کہ سبحان اللہ کی فضیلت کتنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی نا معراج کی رات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، یہ قبلہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب جد الانبیاء کی ملاقات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مجھے کچھ کہنا چاہیں گے، فرمانا چاہیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اے میرے شہزادے، آپ جب دنیا میں جانا تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا۔ سلام کہنا کتنی بڑی بات ہے، اپنی امت کو سلام کہنا، اور دوسرا انہیں عمل بتانا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ جنت میں درخت لگیں آپ کے نام کے، تو فرمایا اپنی امت کو پیغام دینا کہ وہ اس کلمے کو پڑھا کریں تو ان کو جنت میں درخت لگانے کا ثواب ملے گا۔ ایک بار پڑھیں تو ایک درخت جنت میں لگے گا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ کلمہ تھا سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ تحفہ عطا فرمایا۔ تو اگر سبحان اللہ صرف پڑھیں تو اس کی یہ شان ہے، تو اس رات کو دیگر عبادات کریں آخری طاق راتوں میں تو اس کا اجر اور اس کی فضیلت کیا بات ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب۔ ایک تو آپ نے ماشاءاللہ اس کی اجر و ثواب کی بات کی اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ بیان کی، اور یقیناً لطف آیا اس بات کو سن کے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نقطہ گوارہ نہیں کرتا، جو رب اپنے محبوب کے نام کے ساتھ نقطہ گوارہ نہیں کرتا، اگر آپ دیکھیں کلمے پہ آپ غور کریں، ابتدائی کلمات بھی دیکھیں، آخری کلمات بھی دیکھیں، ابتدائی کلمات پہ بھی نقطہ نہیں، آخری میں نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رب اپنے محبوب کے نام پر نقطہ نہیں گوارا کرتا، وہ محبوب کی امتیوں کے نامہ اعمال میں گناہ کیسے برداشت کرے گا؟ جی، تو یقیناً یہ پوشیدہ رکھنے کی ایک خاص وجہ ہے کہ تاکہ وہ جو داغ دبے لے کے آئیں وہ اس رات میں وہ جو نقطے ہیں بھی وہ بھی صاف ہو جائیں۔ یقیناً یہ پوشیدہ رکھنے کی ایک وجہ تو یہ سمجھ میں بھی آتی ہے۔ خوبصورت اپنے بات کی۔ اور قبلہ مفتی صاحب ایک یہ بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ لیلۃ القدر کی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی شان بیان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں لیلۃ القدر کی شان بیان فرمائی ہے۔ جس آیت کریمہ کا میں نے ذکر کیا ہے نا، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو امہات المومنین ہیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور باقی جو دیگر صحابہ کرام ہیں،
تو ان کو سرکار نے جب اس کی تفسیر بیان فرمائی تو بڑی اہتمام کے ساتھ، بڑی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ زور دے کے اور تاکیداً اس رات کی جو ہے وہ تفصیل بیان فرمائی. اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہاں تک میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرو، اگر اس رات کو پاؤ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو، زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادات کرو. حضرت امی عائشہ نے ایک سوال کیا، ام المومنین نے سوال بھی کمال کا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے جواب بھی کمال عطا فرمایا. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ حدیث پاک ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمائے. الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کا مطلب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، بہت وسیع و عریض جو ہے نا ان کا مطلب ہوتا ہے، اور ایک ایک لفظ کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فصاحت و بلاغت والی زبان، اور پھر وہ جملے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان سے نکلیں. یہاں پہ مجھے وہ تاجدار گورڑا کی بات یاد آ رہی. تاجدار گورڑا فرماتے ہیں عہدے رتبے نہ کوئی تولے، پنجابی میں بات کی لیکن کمال کر دیا. حضور تاجدار گورڑا فرماتے ہیں عہدے رتبے نہ کوئی تولے، کیڑا اودی ریس کرے جدے منہ وچ رب بولے، رب بولے. یہ حضور تاجدار گورڑا فرما رہے ہیں. تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں اس رات میں کیا عبادت کروں، اس فضیلت والی رات. جب سرکار نے تفصیل بیان فرمائی نا حدیث پاک میں، بار بار سرکار نے فضیلت بیان کی، اس رات میں عبادت کرو، نوافل پڑھو، استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، جو ہے قضا نمازیں پڑھو، یہ تفصیل بیان فرمائی. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا آپ پڑھیں اللہم انکا تحب العفو فاعف عنا. ایسے فاعف عنی انہوں نے الفاظ جو ہے نا وہ حدیث پاک میں، لیکن جب وہ ہم اکٹھا لوگ پڑھیں گے، یا ہم کسی مقتدی کو یا اپنے سامعین کو یا اپنے چاہنے والوں کو یا آپ کے جو آپ کو سننے والے لوگ ہیں، محبت فرمانے والے ہیں، وہ جب یہ دعا کریں گے تو وہ اس طرح پڑھیں گے اللہم انکا تحب اللہم انکا عفو تحب العفو. اے میرے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. تو فاعف عنا، اے میرے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہم سے بھی درگزر فرما. وہ تو کریم ہے، اس کی بارگاہ میں تو آنے کی دیر ہے. بندہ اگر اس کی بارگاہ میں آ جائے نا، مجھے یہاں پہ حضرت باجزید بستامی علیہ رحمہ کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے. باجزید بستامی فرماتے ہیں انسان تیرے آنے میں دیر ہے، اگر تو اس رب کی طرف قدم بڑھائے گا، اس کی بارگاہ میں آئے گا نا، تو اس مالک کی رحمت تو تیرا استقبال اتنا خوب کرے گی کہ تیرے آنے میں دیر ہوگی، تیری دعا کرنے میں دیر ہوگی، التجا کرنے میں دیر ہوگی، میرا مالک تیری دعا کو قبول فرمائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب سے بہت خوبصورت گفتگو ہم لوگ سماعت کر رہے ہیں، لیکن انہی خوشگوار لمحات میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اگلے مہمان ضمیر اوان الخیری صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں. بسم اللہ. غریباتیں یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، 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 کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ.
قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ، اور بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ہے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، اور تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے، تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے، تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے، میں عاجز نو بھی صد سونا، میں عاجز نو بھی صد سونا، دوبارہ یا رسول اللہ، میں عاجز نو بھی صد سونا، دوبارہ یا رسول اللہ، میں عاجز نو بھی صد سونا، دوبارہ یا رسول اللہ، تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے، تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے، میں عاجز نو بھی صد سونا، میں عاجز نو بھی صد سونا، دوبارہ یا رسول اللہ، میں عاجز نو بھی صد سونا، دوبارہ یا رسول اللہ، غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت اور پیارے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پیش فرما رہے تھے جناب ضمیر آوان الخیری صاحب، اللہ کریم آپ کی آواز میں برکتیں نازل فرمائے۔ میں قبلہ مفتی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ مفتی صاحب، جس طرح ہم نے رات کی فضیلت کے حوالے سے بات کی اور بڑا لطف اندیز اور خلوصوں برا محبت برا آپ نے جواب دیا، اور یقیناً سننے والے بڑے محظوظ ہوئے ہوں گے اس بات سے، اور پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس رات کی جو اہم ترین نشانیاں ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اس رات کی کچھ نہ کچھ نشانیاں تو حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ اس رات کی نشانیوں کو بیان کر دیں تاکہ اس رات کو تلاش کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے۔ جس چیز کی انسان کو نشانیاں یا پہچان پتہ لگ جاتی ہے اس کو بندہ پہچاننے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ ایک تو آپ نشانیوں کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ اگر یہ رات ہمیں میسر آتی ہے تو اس کے اندر اہم ترین نشانیاں کون سی ہوں گی، اور دوسرا پھر اگر مل جائے
تو پھر رب سے مانگا کیا جائے؟ سبحان اللہ، بڑا اچھا سوال فرمایا آپ نے، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جہاں تک اس رات کی نشانیوں کے حوالے سے تعلق ہے، تو اس رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت جو ہے نا وہ مالک کائنات کی طرف سے جب اس کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے، اس کی رحمت ظاہر ہوتی ہے، تو بندے جو ہے نا وہ سب کے سب جتنی چیزیں ہیں وہ سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ بہت سارے بزرگوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا، اسے ملاحظہ کیا کہ اس رات میں جو ہے وہ جانور بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، درخت بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور چرند پرند سب جو ہے نا وہ اللہ کے حضور اپنی پیشانیاں جھکا کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کی نشانی ہے، یعنی یہ وہ ہر بندے کو نظر نہیں آتی، یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور جن کی آنکھ اور جن کا جسم اور جن کے اندر وہ برداشت کی طاقت ہو، تو رب ان پہ یہ جو ہے نا اس کا مکاشفہ فرماتا ہے، بلکہ میں یہ ظاہر سمجھتا ہوں کہ فرماتا ہے۔ شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے جب یہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، پھر حدیث مصطفیٰ ہے غالباً، شاید یہ حدیث قدسی ہے، کوئی میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب یہ لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، بظاہراً یہ ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں، لیکن یہ بات کرتے ہیں تو حقیقت میں ان کی زبان سے خدا بول رہا ہوتا ہے، یہ کام بظاہراً یہ کرتے ہیں، حقیقت میں ان سے خدا کروا رہا ہوتا ہے، یعنی یہ اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جی جی، ایسی حدیث قدسی ہے یہ، اور حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں ایک فرق ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں زبان تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو، لیکن جو الفاظ ہیں نا وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اور حدیث نبوی وہ ہے جس میں الفاظ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوں اور زبان مبارک بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو ایک تو یہ نشانی ہے کہ وہ جو آل اللہ ہوتے ہیں، جو درویش لوگ ہوتے ہیں، جو آل نظر ہوتے ہیں، جن کی یہ آنکھیں بھی روشن ہوتی ہیں اور یہ آنکھیں بھی روشن ہوتی ہیں، ایک تو ان پہ اس کا ظہور ہوتا ہے۔ دوسرا، عام لوگوں کے لیے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات پہ سکون بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ جب نازل ہوتی ہے نا تو بندے کے دل پہ سکون جو ہے نا وہ نازل ہوتا اچھا ہے۔ مفتی صاحب، ایک بات آپ کی بات کٹ رہا ہوں، ایک یہاں سے ایک کنفیوژن ہمارا اور بھی کلیئر ہوتا ہے۔ آپ اور میں ہم کئی دفعہ درباروں پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہاں اگر ہمیں سکون محسوس ہو رہا ہے تو سمجھ لو وہاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، ایسی ہے، بے شک وہ جگہ رحمت والی جی۔ ہے، یہ بڑا آپ نے کمال کا یہ نقطہ ہے۔ بالکل آپ نے بہت کمال بات فرمائی ہے، ایسی ہے جس جگہ آپ کو جا کے سرور ملے نا، سکون ملے، اور آپ کا دل کرے کہ یہاں بیٹھا رہوں، اور ایک کوئی اندیکھی سی جو ہے وہ چیز آپ پہ نازل ہو رہی ہے، اور آپ کا دل جو ہے وہ ٹھنڈک مطمئن ہے اور ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ جس طرح کہ آپ دکھ اور غم کی کیفیت میں ہیں، دنیا کی پریشانیوں میں ہیں، تو جو ہی آپ گھر آتے ہیں نا تو آپ کی ماں آپ کو بلاتی ہے اور بلا کے سینے سے لگاتی ہے، اور سینے سے لگا کے جب ماں آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تھپکی دیتی ہے نا تو دنیا کے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا جب بندے پہ سکون نازل ہو، جب بندے پہ اللہ کی رحمت نازل ہو، سکینہ نازل ہو، اور بندے کو سکون آتا ہے اور بندے کا دل کرتا ہے کہ میں یہ عبادت کرتا رہوں، یہ ریاضت کرتا رہوں، تو وہ بندہ سمجھ جائے کہ آج کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور جس میں آپ نے فرمایا کہ پھر اس میں کرنا کیا چاہیے، تو اس میں میرے خیال میں جو افضل ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو بندہ کوشش کرے کہ اپنی قضا نمازیں پڑھے، قضا نمازیں جتنا ہو سکے۔ اس میں پھر ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے کلیئر کرتا چلوں کہ قضا نمازیں پڑھنی ہیں تو پھر ان کی ترتیب کیا ہوگی۔ مثلا آپ کے فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ آخری جو میری نماز قضا ہوئی تھی نا فجر کی، اس کے حوالے سے آپ نے نیت کرنی ہے، تو اب آپ نے اس کے صرف 2 فرض قضا پڑھنے ہیں۔ ظہر کی قضا پڑھنی ہے، صرف 4 فرض قضا پڑھنے ہیں۔ عصر کی پڑھنی ہے، 4 فرض قضا پڑھنے ہیں۔ مغرب کی 3 فرض۔ لیکن عشاء میں تھوڑا فرق ہے، عشاء میں آپ نے 4 فرض بھی قضا پڑھنے ہیں اور 3 وتر بھی جو ہے وہ قضا پڑھنے ہیں۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، آپ سفر میں ہیں اور آپ کی سفر میں قضا ہوئی ہے نماز، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ حضر میں آ کے اس کی قضا کریں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب سفر والی کی اگر آپ حضر میں قضا کریں گے نا تو پھر آپ 2 رکعتوں کے حساب سے قضا کریں گے،
4 رکعتوں والی جو ہے نا اسے 2 کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے امت مصطفیٰ پہ کرم فرماتے ہوئے کہ یہ میرا بندہ مسافر ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی برکت سے مالک نے کرم نوازی فرمائی، حضور کی نسبت کی برکت سے اللہ کریم نے چھوٹ دی کہ اے میرے بندے تو نے 4 کی بجائے 2 پڑھنی ہے، تو اب وہ 4 کی بجائے 2 کی قضا کرے گا۔ اور اگر وہ سفر میں ہے اور اسے وہاں پہ ٹائم مل جاتا ہے اور وہ حضر نماز کی قضا کرنا چاہتا ہے تو حضر والی 4 رکعتیں جو قضا ہوئی ہیں تو وہ 4 ہی پڑھے گا۔ مثلا سفر میں بندے جاتے ہیں 2-4 دنوں کے کام کے لیے اور 15 دن سے کم جو ہے وہاں پہ انہوں نے رکنا ہے، تو پھر وہاں پہ وہ کیا کریں، ان کے پاس وقت ہے اور کوئی کام ہے نہیں، تو سوچا کہ قضا نماز پڑھ لیں، اور حضر میں ان کی نماز قضا ہوئی تھی ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، تو اب وہ 4 رکعتیں پڑھیں گے ظہر والی اور 4 عصر والی۔ تو جو وہ مغرب والی ہیں وہ تو حضر میں بھی اور وہ سفر میں بھی، دونوں حالتوں میں وہ تو 3 ہی پڑھنی ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات جو عام ترین ہے وہ یہ ہے کہ نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور سب سے مستند روایت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات میں جو نوافل پڑھے جائیں نا، یا دیگر جو طاق راتوں میں جو وظائف بتائے گئے ہیں اس میں جو نوافل بتائے گئے ہیں وہ 100 رکعت نماز نفل ہے، 2 رکعتیں کر کے، اور سمپل نفل ہیں وہ، یعنی اس میں کوئی صورتیں زیادہ نہیں پڑھنی، یا صورت اخلاص اگر پڑھنی ہے تو اس میں 3-4 یا 10 دفعہ، جس طرح مختلف نوافل میں ترتیب ہے، نہیں اس طرح نہیں کرنا، صرف صورت فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سمپل آپ کوئی اور صورت پڑھ لیں یا صورت اخلاص پڑھ لیں، یعنی سمپل ہے، اس میں کوئی اور وظیفہ نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ پڑھ لیں گے نا، یہ میں گزارش کروں گا اپنے سننے والوں سے کہ تمام لوگ اس کا اہتمام فرمائیں، اور جب یہ پڑھ لینا تو پڑھنے کے بعد پھر وہیں پہ بیٹھ کے ذکر اذکار کر کے کسی سے بات کیے بغیر استغفار کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ جب دعا مانگیں گے نا آپ تو پھر مالک کائنات آپ پہ کرم فرمائے گا، آپ پہ اتنی رحمت فرمائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور مالک کائنات آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ استغفار کثرت سے کریں۔ استغفار کی برکت کیا ہے؟ 7 لاکھ حدیث کا حافظ بابا حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ تو آج کہتے ہیں نا جی بابے تو شاید کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر تو ضمیر بھائی یہ جو ہے نا وہ ایک ان کے ذہن میں یہ خناس بھرا ہوا ہے کہ جی بابے تو شاید کوئی نہیں، وہ جو کہتے ہیں نا شاید کوئی نہیں، وہ کچھ کوئی اور ہوں گے۔ ہمارے بابے تو وہ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ کئی کافروں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ ہمارے بابے ہاں کیا بات ہے، میں یہی بات کرنے والا تھا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین رہنمائی فرمائی۔ ہمارے تو بزرگ وہ ہیں کہ جب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ داتا صاحب آپ نے جو مسجد بنائی ہے تو اس کا تو قبلہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو داتا صاحب فرماتے ہیں جب رکوع کرنا نا تو رکوع سے جب کھڑے ہونا تو ذرا آگے دیکھنا۔ جب انہوں نے آگے دیکھا تو پردے ہٹ چکے تھے اور اللہ کا گھر خانہ کعبہ انہیں نظر آ رہا تھا۔ ہمارے بزرگ تو وہ ہیں۔ ہمارا تو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہمارا ملتا ہے شجرہ نسب ان فقیروں سے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو میں حضرت آپ کی سماعتوں کی نظر حضرت امام احمد ابن حنبل کا یہ فرمان پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل 7 لاکھ حدیث کا حافظ اور شیخ الحدیث، شیخ القرآن، اور وہ بندہ جو صبح سے لے کے شام تک مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھاتے ہیں۔ اور آپ کی مسند احمد ابن حنبل یقیناً آپ ماشاءاللہ عالم دین ہے، آپ جانتے ہیں مستند ترین کتاب ہے حدیث پاک کی، اور مسند احمد ابن حنبل بھی آپ نے تحریر فرمائی، دیگر آپ نے بہت سارا علمی کام فرمایا۔ تو آپ جو ہے نا آپ دعا کیا کرتے تھے اور آپ استغفار بہت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو ابوالہیثم نام کا ایک ڈاکو تھا، اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ حضرت میں آپ کا بیٹا ہوں تو میرے لیے دعا نہیں کرتے اور ابوالہیثم کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا جب مجھے خلق قرآن والے مسئلے پہ جب بادشاہ کہتا تھا نا کہ آپ مان جائیں کہ قرآن مخلوق ہے اور میں کہتا تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس وقت اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے اور دنیا میرا تماشا دیکھ رہی تھی اور ٹھٹھے اور مذاق کر رہی تھی، تو اس مشکل وقت میں ابوالہیثم ڈاکو نے میرے پاس آ کے میرے کندھے پہ تھپکی دی اور اس نے کہا
اے احمد ابن حنبل میں چور تھا، انہوں نے مجھے 18,000 کوڑے مارے اور انہوں نے کہا کہ تو مان جا تو چور ہے، میں جھوٹا ہو کے ان کی بات نہ مان سکا، میں نے ان کی بات نہیں مانی حالانکہ میں جھوٹا تھا۔ احمد ابن حنبل تو سچا ہے، احمد ابن حنبل تو سچا ہے، اگر تو پھسل جائے گا تو سارا جگ پھسل جائے گا، سارے لوگ پھسل جائیں گے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں قریب تھا کہ میری جو وہاں پہ ہمت تھی وہ جواب دے جاتی، حوصلے ٹوٹ جاتے، ابو الہیثم کی اس بات نے مجھے حوصلہ دیا، اس بات نے مجھے حوصلہ دیا اور میں چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ وہ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کے زمانے کی بات ہے، تو آپ سفر کے لیے کہیں نکل رہے تھے، تو بس سٹاپ پہ یا لاری اڈے پہ یا جو بھی کہیں جہاں سے آپ کوچ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہاں پہ آپ کو ایک بندہ ملا اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آئیں میرے گھر تشریف لائیں اور میں آپ کو کھانا پیش کرتا ہوں اور آپ پھر تشریف لے جانا۔ اب وہ بندہ جو لے کے جانے والا ہے وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ وقت کا امام احمد ابن حنبل ہے، اس نے آپ کو لے کے گھر چلا گیا، اس نے آپ کو اپنے گھر میں خوبصورت بستر پہ بٹھایا، چارپائی لگی تھی، بستر لگا تھا، بڑی شان سے اس نے کہ مجھ سے بہت کمال بات ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں مجھے اس نے بٹھا کے نہ تو اس نے آٹا بنانا شروع کر دیا، اب وہ آٹا بنا رہا ہے اور ساتھ سے اس کی زبان ہل رہی ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور میں بڑا حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس نے اب جو ہے نا وہ پیڑے بنائے اور روٹی بنائی، وہ روٹیاں بنا رہا ہے، پیڑے بنا رہا ہے، ساتھ سے اس کی زبان ہل رہی ہے، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، ہونٹ جنپش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوا کہ اس نے روٹی بنائی، روٹی میرے سامنے رکھی، روٹی سامنے آ گئی نا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کھانا لا دیا ہے، میں کھانا کھاتا ہوں، میں مہمان ہوں تیرا، تو میرا میزبان ہے، لیکن ایک میرا سوال ہے۔ اس نے کہا جی حضرت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میرا سوال یہ ہے کہ تو مجھے لے کے آیا ہے اس وقت سے اب تک جو تو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تیرے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو اس نے کہا حضرت میں استغفار پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے کریم مجھے معاف فرما دے۔ تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تمہیں اس استغفار کی برکت سے کچھ ملا ہے؟ تو اس نے کہا جی اے آنے والے میرے مہمان مجھے بہت کچھ ملا ہے۔ میں نے کہا پھر بھی؟ اس نے کہا حضرت میری ہر خواہش پوری ہوئی ہے، ایک وقت تھا میں گداگر تھا، میں مانگ کے گزارا کرتا تھا، لیکن اس استغفار کی برکت سے میرے اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے، اتنا عطا فرمایا ہے، اتنا عطا فرمایا ہے۔ ایک وقت میں مانگنے والا تھا، میں گداگر تھا، آج حالت یہ ہے کہ میں صبح سے شام تک لاری اڈے سے بس سٹینڈ سے لوگوں کو لاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، میں کھلاتے کھلاتے تھک جاتا ہوں، لیکن میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، کھاتے کھاتے مخلوق تھک جاتی ہے، میں کھلاتے کھلاتے تھک جاتا ہوں، لیکن میرے دسترخوان سے رزق ختم نہیں ہوتا، میرے گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بتا تیری کوئی خواہش رہ گئی ہے؟ قبلہ الخیری صاحب بڑی خوبصورت بات ہے، قبلہ وہ کہتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے فرمایا کہ تیری کوئی خواہش رہ گئی؟ اس نے کہا ہاں میری یہ ایک خواہش باقی ہے، میں نے اللہ سے دعا کی ہے اے اللہ اس وقت کا جو امام ہے نا احمد ابن حنبل، اس سے کبھی میری ملاقات کرا دے، اے اللہ کبھی میری اس سے ملاقات کرا دے۔ تو امام صاحب اپنی مسند سے اٹھے، امام صاحب نے فرمایا آ میرے سینے لگ، جس احمد ابن حنبل کو ملنے کی تو دعائیں کر رہا ہے نا، استغفار کی برکت سے آج وہ احمد ابن حنبل تیرے دروازے پہ مہمان بن کے آ گیا۔ تو میرے خیال میں استغفار کرنی چاہیے، اس رات میں کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، اس رات میں سبحان اللہ شریف پڑھنا چاہیے، اس رات میں زیادہ سے زیادہ اس مالک کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب بہت ہی لطف اندوز آپ نے جواب دیا، اور یقیناً مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اس رات میں جتنا ہو سکے استغفار کریں، اور یقیناً استغفار کرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتیں انسان حاصل کر سکتا ہے، اور یقیناً پورا سال جو آپ نے بھٹکنا ہے، پورا سال جو ادھر ادھر جانا ہے، لوگوں سے آپ نے مانگنا ہے، تو بہتر نہیں کہ آج کی رات کھلا ہے رحمت کا، ہاں کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہ برے خزانے لٹا رہے ہیں، تو آج کی رات اس
ہو سکے تو اللہ تعالیٰ سے آپ استغفار کر کے وہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، اور بلکہ نہ صرف یہ استغفار کی برکت ہے بلکہ یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کریم طلوع فجر تک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، ہر گلی ہر محلے جہاں جہاں ایمان والے موجود ہیں وہاں چلے جاؤ اور صدائیں بلند کرو، جس کو جو چاہیے وہ مانگے، رب عطا کرنے کو تیار ہے۔ تو آج کی رات صرف مانگنے کی دیر ہے۔ ہم انشاءاللہ عز و جل، ہمارا یہ یقین ایمان ہے کہ اپنی زبان سے ہمارا جو لفظ نکلے گا رب قبول فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے والا مانگے، صدا لگانے والا صدا لگائے، اپنے آپ کو گدھا گر سمجھے تو صحیح، اپنے آپ کو کسی چوکھٹ پہ لا کے کھڑا تو کرے، انشاءاللہ میرا مالک اس کو خالی نہیں لٹائے گا۔ انہی خوبصورت اسناد میں پھر درخواست کروں گا جناب ضمیر اوان الخیری صاحب سے، آپ بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کریں۔ دست رحمت کو میری سمت بڑھائے آقا، دست رحمت کو میری سمت بڑھائے آقا، کہ دست رحمت کو میری سمت بڑھائے آقا، مجھ گناہ گار کو طیبہ میں بلائیں آقا، مجھ گناہ گار کو طیبہ میں بلائیں آقا، اور یہ تمنا ہے میرے دل میں کہ بروزے محشر، یہ تمنا ہے میرے دل میں بروزے محشر، اپنے ہاتھوں سے مجھے جام پلائیں آقا، اپنے ہاتھوں سے مجھے جام پلائیں آقا، اور اپنا جینا بھی یہاں ہے اور مرنا بھی یہاں، اپنا جینا بھی یہاں ہے اور مرنا بھی یہاں، آپ کے در کو کہاں چھوڑ کے جائیں آقا، آپ کے در کو کہاں چھوڑ کے جائیں آقا، اور مختار قبر میں آپ کا پوچھیں جو فرشتے ہم سے، قبر میں آپ کا پوچھیں جو فرشتے ہم سے، ہم کھڑے ہو کہ وہاں نعت سنائیں آقا، ہم کھڑے ہو کہ وہاں نعت سنائیں آقا، دست رحمت کو میری سمت
بڑھائیں آقا مجھ گناہ گار کو طیبہ میں بلائیں آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت پیارے انداز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرما رہے تھے ضمیر اوان الخیری صاحب، اللہ کریم برکت نظر فرمائے۔ ناظرین، جس طرح آپ نے اس مبارک رات کے فضائل و برکات سماعت کیے اور اس رات کے اندر جو عبادات کرنی تھی ان کو آپ نے سماعت کیا، اور یقین آپ لوگ محظوظ ہوئے ہوں گے، اور اس خوبصورت پیغام کو دوسروں تک بھی ضرور منتقل کیجیے گا۔ جب آپ خود سنیں تو یہ خیر کی بات دوسروں تک ضرور بضرور پہنچائیے گا، تاکہ وہ بھی اس نیک عمل کے اندر شامل ہو کر استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی غنگ و مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ دونوں مہمانوں کا دائرہ ان کی ساتھ نصیب فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ عز و جل نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی سے ہماری ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔